دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور بریک سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی صلح کے بارے میں کہ لیڈر اس طرح ہونے چاہیے کہ جو بات کو بنا سکے بجائے بات کو بگاڑنے کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اکثر طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی طرف ترغیب بھی دی ہے اور خود بھی آگے گئے ہیں صلح کرنے کی طرف۔ جس موقع کے اوپر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریفرنس دی ہے وہ صلح کی، جڑنے کی، ملنے کی، بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر 8ویں ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے 8 سال بعد 8ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تشریف لائے مکہ کی طرف آتے ہوئے۔ اور یہ یاد رہے کہ اس کا پس منظر کانٹیکس جو ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا تھا، اور اس کے اندر جو قریش اس وقت دشمن تھے مکہ والے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ان چیزوں پر صلح کرتے ہیں، ہم صلح کبھی نہیں توڑیں گے۔ 2 سال کے بعد انہوں نے صلح توڑ دی۔ جو شروط اس وقت طے ہوئے تھے، the conditions that were laid out and agreed by both parties, on this side the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his Sahaba, and on the opposition were the Quraysh of Makkah and the people over there and their allies. The conditions that were agreed that we will abide by this truce deal, this peace deal, اس کو قریش والوں نے، مکہ والوں نے ان شروط کو توڑ دیا۔ They broke that deal, they broke those conditions. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the Sahaba ikram, they said, now we will go to Makkah. اب ہم مکہ جائیں گے۔ پہلے تو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ اب انہوں نے شرطیں توڑی ہیں، اب ہم we will go over there. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر وہاں گئے۔ جب مکہ پہنچ گئے، when they reached مکہ، تو جو دشمن تھے اس وقت اور جو قریش، انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ آئے ہیں، اور یہ ابھی لڑائی کا سامان بھی لے کر آئے ہیں، اور جس ولولے اور جذبہ کے ساتھ یہ آئے ہیں اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ When they noticed, the people of Makkah, all of a sudden, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the Sahaba, they've actually come to Makkah and they've reached this certain place. And they knew that by now, with the amount of people, the sheer force and volume of people, and the weaponry, and more importantly, the passion that they had, and the closeness they had with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the enemy knew we have got no chance with these people at all. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم مکہ آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اپنی ہار انہوں نے مان لی۔ They announced their defeat and they said, we're not going to fight. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he came into Makkah. مکہ تشریف لائے، اور پھر سب سے پہلی بات فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ حدیث کے الفاظ ہیں، what beautiful words he said. فرمایا ابو سفیان
کہ گھر کے اندر جو داخل ہو جائے گا وہ ہم سے امن کے اندر ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو پکا دشمن بھی ہے آج ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. وی ہیو forgiven everybody، ہر ایک کو میں نے معاف کر دیا ہے. وہ لوگ جو کل تک بلکہ آج صبح تک آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ کی جان لینے کے لیے تیار تھے، they were prepared to slaughter you all as soon as the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has the upper hand. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی موقع ملا تو آپ نے سب سے کیا فرمایا؟ فرمایا سب کو میں نے معاف کر دیا. بلکہ جو سب سے زیادہ پکے دشمن تھے اس وقت، those people who were the arch enemies, the strongest, in fact the staunchest of the enemies, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave them the highest of the respect. ان کو سب سے زیادہ عزت دی. اس وقت ابو سفیان بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی پیار. لیکن اس وقت دشمنی پر تھے اور سب سے زیادہ سخت دشمنی تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت دشمن، the one who was the staunchest enemy and most hostility towards the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، the Prophet in recompense اس کا بدلہ کیا دیا؟ فرمایا اس کو میں اتنی عزت دیتا ہوں جو اس کے گھر کے اندر چلا جائے اس کو امن مل جائے گا، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اس کا گھر میں امن والا گھر شمار کرتا ہوں. I am going to treat his house as the place of peace. صلی اللہ علیہ وسلم. What a great leader. The best, the most intelligent, the most peace-loving leader ever to set foot on this earth. Never has earth seen and never will it ever see a person like him, sallallahu alayhi wasallam. Lekin what he showed us was that even though he had the upper hand and could have crushed his enemies, straight away he chose that right at this moment, I'm going to forgive you all and we're going to begin a brand new chapter. سب کو اب اس صورت کے اندر معاف کروں گا. بلکہ ایک واقعہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. We hadn't entered Makkah just yet. اور میں گھوڑے کے اوپر تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں مکہ سے پہلے کچھ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے مجھے بڑی ہی تکلیف دی تھی اور بڑی ہی سزائیں مجھے دی تھی، اور مسلمانوں کو بھی. I noticed there were some people over there that when we were in Makkah, they had tortured us to a great extent and gave us very severe punishment. اور بڑا عذاب ہمیں دیا تھا انہوں نے، کیونکہ مسلمان کمزور تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ویسے انسان ہونے کے ناطے میں نے ان کو کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے. مطلب آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں ٹکڑے کریں، تمہارا قیمہ بنائیں گے، ہمیں آنے تو دے اندر. الیوم یوم الملحمہ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، تو ملحمہ گوشت کے ٹکڑے کرنے کا دن ہے. وہ شخص ابھی تک مسلمان نہیں تھے، وہ فوراً گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ایک ساتھی انہوں نے مجھے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں. This person, when he heard one of the Sahaba saying, I'm going to it's the day of chopping meat. In other words, I'm going to show you today because you was torturing me and the rest of the Muslims. That person, he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of your companions, he's using these threatening words and these severe, harsh words against me." The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked for this Sahabi, "Come here. Did you actually say this?"
آپ نے یہی باتیں کہی ہیں. The Sahabi radiyallahu ta'ala mentioned that I said this out of emotion. میں نے تو یہ اپنے اس وقت اندر غصہ تھا اس کی وجہ سے کہا ہے، ورنہ او پروفیٹ آف اللہ you're here, we can't do anything like that. ہم تو اس طرح کر ہی نہیں سکتے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی. He said something beautiful, amazing. فرمایا لیس اليوم یوم الملحمہ ولکن اليوم یوم المرحمہ. قافیہ کے طور پر the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said something beautiful and he rhymed it. The Sahabi said malhama and the Prophet said marhama. Marhama, raham ka din. Today is the day of mercy and forgiveness. We are going to forgive every single one of them regardless of what they had done and how much they had done and how often they had done. کتنا انہوں نے نقصان دیا، کتنی دیر تک نقصان دیا، اور کتنا زیادہ نقصان دیا اور کتنا زیادہ ظلم کیا. آج ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور ان سب کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں. یوم الفتح، فتح مکہ کے دن. تو یہ تھے لیڈر. These were the great leadership skills. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے سووں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے دل کے اندر ایمان اور ایمان کی حلاوت، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور نبی کے صحابی کی ان کو نعمت نصیب کی. Hundreds of them accepted deen because of the beautiful character and the way the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم approached the whole situation. تو کہنے کا مقصد کہ بعض اوقات ٹھیک ہے لڑائی ملکوں کی، انسانوں کی، آرگنائزیشنز کی ہوتی ہے، کرنی پڑتی ہے، لیکن اکثر طور پر we should be towards peace, anti-war. No wars. Very less have we seen in history, very less that wars have achieved, especially in this recent history. Previously, I don't know, but in the very recent history, very less we have seen that it has solved a situation. آپ دیکھ لو what happened in World War I, what happened in World War II, پھر Gulf Wars. There's devastation in countries. ہزاروں کا نقصان، انفراسٹرکچر کا پورا نقصان، حکومت ختم، ملکوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب بھوک اور فاقے کے اندر they've gone into poverty and under the line of poverty. Countries have been set back for many years, sometimes decades. تو اس لیے یہ کیا وجہ ہے کہ ملک کے لیڈر تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں، لیکن وہ تو لڑائی میں اپنے طور پر بیٹھے رہیں گے، چاہے وہ آرمی کے جنرلز ہوں، چاہے وہ لیفٹیننٹ ہوں، چاہے کرنلز ہوں، پتہ نہیں، چاہے وہ پرائم منسٹرز ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹس ہوں، whether they are presidents, prime ministers, leaders, ministers. جو ہی بمباری ہوتی ہے وہ تو اپنے انڈر گراؤنڈ بنکرز کے اندر چلے جاتے ہیں. As soon as the hard times and the tough times come, they run into the bunkers. اور اگر ملک کی عوام ان کے خلاف ہوتی ہے تو وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی ملکوں کے اندر the presidents and the prime ministers and the ministers and the armies and the generals and the lieutenants and the colonels and the brigadier، جو کچھ بھی ہو I don't even know all their ranks. I'm not into those. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. I'm talking in general terms. Those people who sit down and make these war plans, when the difficult time comes, when the danger time comes, they will have the security, they will be under the bunkers, they will be shifted away from the area, and it's the general innocents who will be destroyed, devastated, killed, massacred, genocided, whatever. تو اس لیے بھائی میں تو ہمیشہ اس بات کا بڑا قائل ہوں. I am always of this, that diplomacy is something that can solve a lot of problems. We've seen it in the past
We've seen it now and it will happen in the future. تو اس لیے ہمارے جو ممالک ہیں ان تمام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اکٹھے ہونے کی کوشش کریں. Let's be try and work together for the good of the public, of the country, of the nation, of the poor people. اور اس کے اندر جو منسٹرز ہیں ان کی بھی بہتری ہے کہ عوام الناس ان کو پیار سے محبت سے دیکھیں گے as brave. ورنہ آج کل چونکہ میڈیا بڑا آزاد ہو چکا ہے, because the media is quite free to a great extent, now those propaganda that you wanted to push through, that doesn't always work. وہ ہمیشہ, کیونکہ there will be always somebody who knows the inside story and they will leak it out to the public. اور for public کو جب حقیقت پتہ چلے گی تو اب پتہ چلے گا کہ یہ وہ لیڈر جس کو ہم اچھے لیڈر سمجھتے تھے وہ حقیقت میں اچھے نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے دبدبہ کے لیے وہ ہزاروں لوگوں کو مروانے کے لیے تیار ہے. میرے نبی نے تو یہ سنت ہمیں دکھائی ہے کہ ہمیشہ صلح کرو, صلح کے اندر ہر ایک کی خیر ہوتی ہے. دعا کرو اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, wherever there's cruelty and oppression going on, یا اللہ اس تمام ظلم کو ختم فرما. جو مظلومین ہے یا اللہ ان تمام کی تو مدد فرما. جو ظالمین ہے یا اللہ ان کو صحیح سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. Those who are oppressors, the brutal people, oh Allah give them the true understanding so that they can stop doing these wrong things. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں, چاہے وہ روحانی بیمار ہو, جسمانی بیمار ہو, یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں, جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بھی مظلومین ہیں جس ملک کے اندر ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو, افریقہ میں ہو, ایشیا میں ہو, امریکہ کے اندر ہو, یورپ کے اندر ہو, یا اللہ جس ملک کے اندر, جس خطے کے اندر, یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما. ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما, اور یا اللہ ظالمین کو سمجھ دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما, اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر وقت, ہر جگہ, ہر قسم کی عزت نصیب فرما, اور ہر قسم کی ذلت سے, رسوائی سے, بدنامی سے, بے عزتی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے, یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے, دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب, آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک یہ لائیو ہوا کرتا ہے, اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.